والسابقون اور آگے جانے والے، سبقت لے جانے والے، الاولون پہلوں میں سے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اور وہ لوگ اتبعوہم جنہوں نے پیروی کی ان کی، بإحسان احسان کے ساتھ، والسابقون الاولون سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے۔ یہاں نا دو درجے ہیں ایمانداروں کے، سابقون الاولون سے مراد وہ ہیں جنہوں نے پہلی فرصت میں ہی ایمان قبول کر لیا، ایمان کے بارے میں سنا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے نا، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا ہم فوراً ایمان لائے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حضرت سعد، سعید، حضرت بلال، جنہوں نے پہلی فرصت میں ایمان قبول کیا، کسی کی انتظار نہیں کہ یہ بڑے لوگ ایمان قبول کریں گے تو پھر ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور والذین اتبعوہم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی فرصت میں مان تو لیا، لیکن اب اس کا کھل کے اظہار کرنے کی طاقت نہیں تھی، کہ اگر اظہار کریں گے تو سامنے تھا کہ لوگ ابو جہل اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو کس طرح ستا رہے ہیں، ان پر تکلیفیں، ان کو جو ہے نا ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم پر بھی یہ وقت آئے گا۔ انہوں نے تھوڑا سا انتظار کیا، بعد میں اسلام قبول کر لیا، تو وہ دوسرے درجے میں۔ والسابقون سب سے پہلے وہ ہے سبقت لے جانے والے ایمان میں، والمہاجرین مہاجرین میں سے اور انصار میں سے بھی، انصار میں بھی ایسے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے صحابہ کو انہوں نے گھر بار بھی دیا، کاروبار بھی دیا، اپنے گھر خالی کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے بعد وہ جنہوں نے اتباع کی ان کی بإحسان احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، ورضوا اور وہ بھی راضی ہو گئے ہیں عنہ اللہ تعالیٰ سے، وأعد لہم اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے جنات باغات، تجری بہتی ہیں تحتها الانہار ان باغات کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس جنت میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر جگہ پر جنت کا جہاں ذکر کیا ہے نا، وہاں پر کہا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ کامیابی کا معیار جو ہم نے دنیا میں بنا رکھا ہے نا یہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا، یہ اسی جنت کو دیکھیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، جنت کتنی بڑی ہوگی۔ آخری جنتی جو ہوگا نا، آخری سب سے آخر میں جانے والا، صحیح البخاری کے اندر حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی۔ ہاں، اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت ملے گی، سب سے کم درجے کا، سب سے ادنا درجے کا، اور سب سے آخر میں جانے والا جو جنتی ہوگا اس کو جو جنت ملے گی، اس دنیا اور اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت اس آخری درجے والے کو ملے گی، اور اس سے پہلے والے تو بہت بڑے ہوں گے نا۔ تو کتنی بڑی سلطنت ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی ہے نا۔ اسی لیے فرمایا نا سورۃ سجدہ کے اندر کہ ایسی جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی ذہن میں ان کا خیال تک نہیں آیا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اتنی بڑی جنت ہوگی وہ۔ اس کے لیے محنت کریں، یہ ہے کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے کہ وہ جہنم سے آدمی بچ جائے اور یہ جنت مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں کامیابی کسے سمجھتے ہیں نا، دنیا میں جو بھی بڑے سے بڑا ہے نا، اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کی تمنا اور خواہش کیا ہے، تو آپ کو یہی بتائے گا کہ میں نا چاہتا ہوں کہ میری نوکری ختم ہو جائے، ریٹائرمنٹ مجھے مل جائے، اور میں جا کر نا فلاں علاقے میں، اسلام آباد میں، فلاں خوبصورت شہر میں، یا امریکہ میں، کینیڈا میں، فلاں جگہ وہ بتائے گا کہ وہاں جا کر نا میں ایک بہت بڑا فارم ہاؤس بناؤں گا، اس میں میں جو ہے نا باغات لگاؤں گا، اور اس میں میرا بہت بڑا محل ہوگا، اور پھر وہاں پر جو ہے نا میری بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے، اور سکون کے ساتھ میں وہاں زندگی بسر کروں گا۔ ایسے ہوتا ہے نا، جس سے پوچھیں نا، بڑے سے بڑا امیر سے پوچھیں وہ یہی کہے گا، میری خواہش یہ ہے کہ میں جاؤں، اس ماحول سے نکل جاؤں، یہاں ہر طرف گاڑیوں کا شور ہے، آوازیں ہیں، اس شہر میں نہ رہوں، کسی دیہات میں جاؤں جہاں پرسکون ماحول ہو، اور بہت بڑا میرا وہاں باغ ہو، اور بہت بڑا محل ہو، میرے بچے ہوں، میری بیویاں ہوں، اور جو چیز میں چاہوں وہاں مجھے مل جائے۔ یہی ہے نا، یہی ذہن میں ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں سکون اور عیاشی کی انتہا سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ رکھی ہیں۔ وہاں فرمایا نا باغات ہوں گے، اس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور کئی بڑے بڑے محل ہوں گے، موتیوں کے محل، سونے کے محل، چاندی کے محل، اور پھر حوریں، پھر چھوٹے چھوٹے غلمان، نوکر چاکر آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔
سب کچھ ہوگا وہاں پر. اور پھر کہہ دیا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں پر جو چاہو گے کرو گے. یہی ہوتا ہے نا دنیا میں، بندہ کہتا ہے کہ جو میں چاہوں نا وہ کروں، لیکن دنیا میں کر نہیں سکتا وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت میں لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں جو چاہو گے وہ کرو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں اور اس کے لیے دنیا میں محنت کرنے والا بنا دیں. یہ اصل کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں سے، ان بدووں میں سے منافقون، کچھ منافق بھی ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی مردو، جو ماہر ہو گئے ہیں علی النفاق، نفاق میں. کچھ ایسے ہیں جو صرف تھوڑے تھوڑے منافق ہیں، کچھ ہیں جو ماہر ہیں اپنے منافقت میں، مہارت اختیار کی ہے انہوں نے. لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو. نحن نعلم، ہم تو جانتے ہیں نا انہیں. سنعذبہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو. مرتین، دو بار عذاب دیں گے، دگنا عذاب دیں گے ان کو. ثم پھر یردون، وہ پھیرے جائیں گے الی عذاب علیم، دردناک عذاب کی طرف. وآخرون، اور کچھ دوسرے بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا. کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. منافق وہ تھے جو اعتراف ہی نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ ساری چیزیں، ساری باتیں ظاہر ہو چکی تھیں. اس کے بعد بھی قرآن کریم کی آیتیں آنے کے بعد بھی قسمیں اٹھاتے تھے اور اپنا یقین دہانی کراتے تھے. لیکن اللہ نے دوسروں کے بارے میں فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. خلطوا، مل جل گئے، عملاً، ان کے عمل، صالحاً، کچھ نیک عمل بھی ہیں، وآخر سیئا، کچھ دوسرے گناہ بھی ہیں. نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. عسى اللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ، ان یتوب علیکم، کہ مہربان ہو ان پر. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ آیت نا گناہ گاروں کو بہت سکون دلاتی ہے. اور ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا تھا، کہتے ہیں قرآن میں ہے نا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے کتاب اتاری، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. ہمارا بھی اس میں ذکر ہے. ہم ڈھونڈیں ہمارا ذکر کہاں ہے. وہ محدث کہتا ہے میں نے بہت آیتیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، مومنین کی خوبیاں پڑھیں، نشانیاں پڑھیں، منافقین کی پڑھیں، کافروں کی پڑھیں، تو مجھے نظر نہ آیا مومنوں کا ایمان کس قدر بڑا تھا. پیچھے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا ہم خرچ کرتے ہیں، ہمارے تو جیب میں ہوتا ہے پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں خرچ کیا تو کم ہو جائے گا. لیکن کرتے بھی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، اس سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے نا. اور وہ محدث کہتا ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی نا، وآخرون اعترفوا، اور کچھ ایسے بھی ہیں نہ اعترفوا، جو اعتراف کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کا، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن فوراً وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. خلطوا عملا صالحا، ان کے عمل خلط ملط ہو گئے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں. وہ کبھی فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر انہیں اللہ کا ڈر آتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، کبھی نماز میں سستی بھی ہو جاتی ہے. صدقہ بھی کرتے ہیں، کبھی صدقہ کرنے میں سستی ہو جاتی ہے. سچ بھی بولتے ہیں، کبھی کبھی ان سے جھوٹ بھی بول پڑتے ہیں. لیکن پہلے کہا اعترافوا، اپنے گناہوں کا وہ اعتراف کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائیں. بے شک ہم بھی ایسے ہیں، عمل ہمارے خلط ملط ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اصل چیز ہے خاتمہ، جب آخری عمل جو ہو ہمارا وہ سب سے اچھا ہو اور سب سے نیک، اللہ کو راضی کر دینے والا ہو. تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. خذ من اموالہم، آپ لے لیں ان کے مالوں میں سے، صدقۃ، صدقہ، ان کے مالوں سے جو صدقہ لے کر آتے ہیں یہ صدقہ لیں، تطہرہم، تاکہ آپ پاک کر دیں ان کو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں. اس صدقے سے مراد نا فرضی زکوٰۃ ہے کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں. اس زکوٰۃ لینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، ایک تو ان کا مال پاک ہوگا، وتزکیہم، اور ان کے دل کا تزکیہ ہوگا. ان کے دل کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ کہ پتہ چلے گا کہ واقعتاً سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ دینے والے کی تصدیق کرتا ہے. صدقہ صدق سے ہے نا، صدق کا معنی سچائی. جو بندہ اپنا مال، اپنے خون پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے سے اس کی یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سچا مومن ہے. اگر منافق کہاں خرچ کرتے تھے؟ منافقوں نے تو کچھ نہیں دیا نا. تو صدقہ کرنے سے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے رحمت کریں. ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کو سکون دے گی. آپ جب ان کے سامنے دعا کریں گے تو اس دعا کے کرنے سے اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی
اور اس دعا کو سن کر ان کو سکون بھی ملے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا نہیں جانتے وہ، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا یقبل التوبہ، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کریں فوراً، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ان عبادی، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور لے لیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقات کو۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہوا التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور ان سے آپ کہہ دیں اعملوا، عمل کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ عملکم، تمہارے عمل کو۔ یہاں پچھلی آیت میں بھی تھا، یہ بھی ہے فَسَيَرَى اللَّهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، یہ نہیں، اب دیکھ رہے ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا مواخذہ کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو ڈھیل ہے نا، کرتے رہو۔ ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ، مطلب مواخذہ کرے گا۔ اچھے عمل ہیں تو بدلہ ملے گا، اور اگر نفاق والے عمل ہیں، کفر والے عمل ہیں تو سزا ملے گی۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی، وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، جاننے والے غیب اور حاضر کے، فَيُنَبِّئُكُم، وہ بتائے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں مرجون، جو ڈھیل دیے گئے، لوٹائے گئے، ان کا معاملہ مؤخر کر دیے گئے۔ مرجون کا معنی مؤخر کر دیا گیا ان کا معاملہ۔ اما يعذبهم، خواہ اللہ عذاب دے ان کو، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ توبہ قبول کر لے ان کی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت سے مراد نا 3 صحابہ کرام ہیں، حضرت کعب اور حضرت مرارہ بن ربیع اور ایک اور صحابی تھے۔ ان کا واقعہ نا کل کے سبق میں آئے گا، پھر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی تو وہ بھی رہ گئے تھے پیچھے، لیکن وہ مخلص مومن تھے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ابھی آپ کا معاملہ مؤخر ہے۔ منافقوں کے بارے میں تو کہہ دیا نا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کوئی ان کی معذرت قبول نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر کہہ دیا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نہیں جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو اگلی آیتوں میں کل کے سبق میں آئے گا پھر کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا لی، مسجداً، ایک مسجد، ضراراً، اذیت دینے کے لیے، وکفراً، اور کفر کے لیے، وتفریقاً، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المومنین، مومنوں کے درمیان، وارصادا، اور بطور پناہ گاہ، لمن حارب اللہ، پناہ گاہ اس شخص کے لیے، لمن حارب اللہ، جو جنگ کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، ویحلفون، اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا، کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا الحسنى، مگر نیکی کا، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ یہ ان منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد قباء کے قریب ہی تھی، ان کے محلے میں، انہوں نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی، دل میں نیت یہ تھی کہ اس مسجد میں ہم جمع ہوں گے اور آپس میں منافقت کے جو پلاننگ ہے وہ ہم ادھر کریں گے، اور اوپر سے ظاہر کیا تھا کہ مسجد قباء چونکہ ہمیں دور پڑتی ہے، وہاں ہم ہر نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یہ قریب بنا لی ہے ہم نے کیونکہ ہم ادھر نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں بتایا کہ یہ جو مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، یہ ضرار ہے، یہ تکلیف دینے کے لیے مسلمانوں کو بنائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پناہ گاہ انہوں نے قائم کی ہے کہ یہاں بیٹھ کر یہ پلاننگ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منافقتیں کریں گے، اور آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور اس کو گرا دیں۔ لا تقم فیہ ابدا، ہرگز نہیں کھڑے ہونا آپ نے فی اس میں، اور انہوں نے نا دعوت دی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب واپس آئیں گے نا آپ نے آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ لا تقم، قم قیام سے مراد نماز پڑھنا ہے کہ آپ وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں، ابداً، کبھی بھی اس میں جا کر آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد، البتہ وہ مسجد، اسسا، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، التقوی، تقوی پر، اس مسجد میں آپ نے جا کے نماز پڑھنی ہے، اس میں قیام کرنا ہے، اس کی طرف سفر کر کے جانا ہے، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تو پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تھی، تو پہلے دن اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کی طرف جانا ہے اور قیام کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نا مسجد قباء میں نماز پڑھی اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اسی حدیث میں، کہ ہر ہفتے کے دن جو پیدل چل کر گیا یا سواری پر سوار ہو کر گیا اور مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دیں۔ وہاں جو جاتے ہیں نا اکثر ہفتے والے دن وہاں پر جاتے ہیں، ہم بھی گئے تھے، اللہ تعالیٰ
مزید آپ سب کو اور ہمیں بھی بار بار اس مسجد میں قیام کرنے کی توفیق دیں، اس جس کا حکم دیا اللہ نے اس مسجد میں قیام کریں، جا کر نمازیں پڑھیں، اس سے سال التقوی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم پہلے دن سے، احق کو زیادہ حق ہے ان تقوم فی کہ اس میں جا کر آپ قیام کریں، کھڑے ہوں، فی ہے اس میں، فی ہے رجال اس میں کچھ مرد ایسے ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں، اس مسجد میں کچھ ایسے انصار صحابہ کرام رہتے ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، پاکیزگی اختیار کریں، گندگی سے اور نجس سے دور رہیں، واللہ یحب المتطہرین اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، پاک چیزیں کھائیں، طاہر چیزیں کھائیں، ہر وقت پاک رہیں، گندگی سے دور رہیں، اپنے دل کو پاک رکھیں۔ اب دیکھیں نا ظاہراً پاک ہو ہمارا، کپڑے صاف ستھرے ہوں اور جو ہے نا ہم نہا دھو کر آئیں، کسی گندگی کی طرف ہم نہ جائیں، لیکن دل میں گندے خیالات ہوں، دل میں حسد ہو، نفاق ہو، کینہ ہو، فلموں گانوں سے محبت ہو، ایکٹروں سے محبت ہو، گانے دل میں یاد کیے ہوئے ہوں، تو دل تو پاک نہ ہوا نا، دل تو پھر گندگی کا ڈھیر ہے کہ غیبت بھی اسی میں ہے، گانے بھی اسی میں ہے، حسد بھی اسی میں ہے، شہوت پرستی بھی اسی میں ہے۔ تو دل کو پاک رکھیں۔ اور پھر آج دیکھیں ہم جدید دور میں نا، کل میں جا رہا تھا نا روڈ پر، تو مجھے روڈ کے قریب دکانیں تھیں، ان پر مٹھائی پڑی ہوتی ہے نا، اور کچھ تو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، کچھ ایسی دکانوں پر پڑی ہوتی کہ اس پر مکھیاں بھی آ رہی ہیں اور روڈ کی مٹی بھی اڑ کر جا رہی ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دیہاتی ادھر سے جا کر لیتے ہیں، سمجھدار لوگ وہاں سے نہیں لینی چاہیے، ویسے بھی وہاں ساری مٹی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً آیا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ، جدید تعلیم یافتہ، اس کا تو بڑا خیال کرتے ہیں کہ وہ چیز ہم نہ لیں جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے یا مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، لیکن یہی لوگ حرام کی کمائی کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور پھر چائنا والے کتنا احتیاط کرتے ہیں کہ ہاتھوں پہ دستانے اب پہنے ہوئے ہیں، منہ پہ ماسک چڑھایا ہوا ہے، کسی کے جراثیم نہ آ جائیں۔ پہلے حرام کھاتے تھے، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا گوشت کھا جاتے تھے، اور کسی بیمار آدمی کو ہاتھ نہیں ملاتے۔ ادھر اتنی احتیاط جو ان کی سائنس بتاتی ہے کہ اس میں بیماریاں آتی ہیں، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں اس کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے نا، چاہے وہ ظاہراً حلال چیز ہے، فروٹ لے کر کھائیں اس نے، لیکن کمائی جن پیسوں سے اس نے لیے ہیں وہ حرام کی ہے، آپ نے فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا جو حرام سے پلا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی کامیابی سے انسان محروم رہ جائے گا حرام کھانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، پاک چیزیں کھائیں، دل میں بھی پاکیزگی ہو، بدن بھی پاک ہو، اور ہمارا کھانا بھی پاک ہو، ہمارے تعلقات بھی پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ پھر پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ، کیا بھلا وہ بندہ جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی التقوی تقوی کی بنیاد پر، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، خیر وہ بہتر ہے، امن یا وہ بندہ اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا ایک کنارے پر، جرفن کھائی کے، ایک وہ بندہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، ایماندار کی اور منافق کی مثال دی جا رہی ہے، جس نے اپنی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضا پر رکھی وہ کس طرح قائم رہے گا، اور دوسرا وہ بندہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ادھر کھائی ہے اور کھائی کے کنارے پر اپنی عمارت بنا دی، وہ کتنے دیر رہے گے؟ تھوڑا سا پانی آ کر ٹکرائے گا یا کھائی سے نیچے مٹی گرے گی تو فوراً عمارت گر جائے گی۔ جرفن ہار کھائی کے کنارے پر، جی ہارن وہ گرنے والی ہے، وہ کھائی بھی عنقریب گرنے والی ہے، فن ہارا تو لے گرے گی بھی اس کو بھی، وہ جیسے کھائی میں مٹی گرے گی تو یہ عمارت بھی اسی کھائی میں گر جائے گی، جی۔ اور پھر کھائی سے مراد فی ناری جہنم، جہنم میں جائیں گے یہ منافق جنہوں نے عمارت بنائی ہے اپنے نفاق کی، یہ گر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ مسجد زرار جو انہوں نے بنائی ہے آپ نے جانا ہے، قیام تو دور کی بات ہے اسی کو گرا دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں ہی تھے، آپ نے صحابہ کرام کا پہلے سے بندے بھیج دیے کہ جا کر اس مسجد کو گرا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد بھی گرا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کے جو نفاق کی عمارت ہے نا، یہ تو گرا دی ہے عمارت جو اینٹوں سے انہوں نے بنائی تھی، اب ان کے نفاق کی جو عمارت باقی ہے وہ بھی ابھی عنقریب گر جائے گی، اور جب یہ گرے گی عمارت جو جہنم میں جائیں گے یہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔
لا یزال بنیانہم الذی، ہمیشہ رہے گی بنیانہم ان کی عمارت، الذی وہ جو بنو انہوں نے بنائی، ریبتن شک پر، فی قلوبہم ان کے دلوں میں جو نفاق کی عمارت ہے نا، جو شک کی وجہ سے بنی تھی۔ نفاق آتا پہلے شک سے ہے، پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ شک کرنا، اللہ کے دین میں شک کرنا، اللہ کی آیتوں میں شک کرنا، دین کے احکامات میں شک کرنا، اور پھر شک کے بعد پھر اپنی معذرتیں پیش کرنا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سٹیپ ہوتا ہے۔ معذرتوں کے بعد تیسرا سٹیپ ہوتا ہے پھر دین پر اعتراض کرنا۔ پہلے شک آیا، پھر معذرت پیش کی، خود عمل سے پیچھے ہٹا، اور پھر تیسرے نمبر پر اسی دین کے کاموں میں عیب جوئیاں کرنی شروع کر دیں، پردہ کرنے والوں پر اعتراض کیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر مذاقیں اڑائیں، ان کی مذاقیں اڑائیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ خود بھی پردہ نہیں کرتے اور پردہ کرنے والوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، خود داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کرنے والوں پر ان کی توہین اور اہانت کرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، نمازیں پڑھنے والوں کی توہین کرتے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے والوں پر طعنزنی کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے نفاق کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو شک سے عمارت بنائی تھی، شروع کی تھی، اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے، کیا ہے کہ اب کبھی نہیں گرے گی، لا یزالو ہمیشہ قائم رہے گی، ان کا نفاق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، الا مگر یہ ایک بات ہے، ان تقطع قلوبہم کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں نا، پھر ان کے نفاق کی عمارت ختم ہو جائے گی، ورنہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے پورے جسم میں کینسر پھیل جائے نا، ایک عضو پر ہو تو اس عضو کو کاٹ دیا جائے تو باقی جسم جو بچ سکتا ہے، لیکن اس قدر پورے جسم میں جو بیماری پھیل جائے، جب تک اس جسم کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کچھ کو ختم نہ کیا جائے نہیں ختم ہوگا۔ یہی فرمایا کہ جب تک یہ نہیں مرتے، ان کے دلوں کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اس وقت تک نفاق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔